اب پاکستانی میڈیا پر آج یہ جھوٹوں کے سردار شہزاد اکبر اور ایک شہباز گل، یہ جو معاون خصوصی ان الیکٹڈ بندے ہیں، آج ان کی صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے آ کے جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ بول کے اپنے منہ تو ان کے کالے ہو چکے ہیں جو باتیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنی تنخواہ پکی کرنے کے لیے اور عمران خان کو خوش رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے مجبور ہو کے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ میں کہوں کہ یار آپ کو تھوڑی سی شرم حیا ہونی چاہیے۔ آپ لوگ ان الیکٹڈ بندے ہیں، آپ نے جو جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بول کے آپ چلے جائیں گے، لیکن خدا را اس عوام کو گمراہ مت کریں، سچائی بتائیں۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ ارشد ملک ویڈیو کی جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف کو سرخرو کیا عوام کی نظر میں۔ وہ سرخرو تو اس دن ہو گئے تھے جس دن یہ ویڈیو آئی تھی، اور میں ایک ورکر ہوں چھوٹا سا، میں نے یہ اس وقت یہ جو ویڈیو بنا لی تھی، اور ویڈیو جب بنائی، وہ جب میڈیا پہ آئی تو اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھی وہ کہتی تھی میں اس کا فرانسک رپورٹ بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ مجھے پتا ہے کہ جب فرانسک رپورٹ ان کو جب پتا چلا کہ یہ ریئل حقیقت ہے، یہ ویڈیو بالکل سچی ہے، کوئی ایڈٹ نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس جانچ چھڑائی۔ لیکن میں نے لندن سے ادھر جب اس کی ویڈیو فرانسک کرا کے پاکستان ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، تو اس کے بعد ان کو یہ یقین ہو گیا کہ جب بھی یہ کیس کھلے گا میاں نواز شریف بری ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہائی کورٹ لاہور کے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو 7 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ جج ارشد ملک کو ڈسمس کیا۔ اصل میں اس کی نوکری جانے کا مقصد فیصلہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف انوسینٹ تھے، ان کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا وہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھا۔ اور یہ جو جھوٹوں کے سردار ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت پڑی ہے۔ ان کی اب شکلیں دیکھیں کیا ہے، یہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں، اور ان لوگوں دونوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے